اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجرور اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا. قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہتا ہے. وہ آگے بہا کرتے ہیں، خیر کہنا وہ جو بھی کہہ لیں، بالکل اس میں شبہ نہیں. اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے، کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیت ہے، جائی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے. اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے، گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت ہے، لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. عظمت دور کی بات ہے، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ غامدی کا ہاتھ چوم رہا ہے. اہل حدیث کو ناسبی کہتا ہے اور غامدی کا. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجرور اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا. قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہتا ہے. وہ آگے بہا کرتے ہیں، ہاں کہنا وہ جو بھی کہہ لیں، بالکل اس میں شبہ نہیں. اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے، کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیت ہے، جائی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے. اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے، گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت ہے، لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض وقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اللہ کا ایک مستحکم قانون یہ ہے کہ وہ گندوں کو گندوں سے جوڑتے ہیں اور بروں کو برے ہی اچھے لگتے ہیں. اور انسان جب بدبختی کی انتہا کو پہنچنے لگتا ہے تو اسے شقاوت کی شکل میں دی گئی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی سزا یہ ہوتی ہے افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کہ وہ گندی اور غلط چیز کو عمدہ اور اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے اور برے کو اچھا خیال کرتا ہے. لیکن سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رہے کہ مرزا جی کا زمانے کے قاضی و جاہل کو سب سے بڑا عالم کہنا یہ مرزا جی کی صرف بدبختی اور غلطی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ غامدیت کے عروج میں ہی اس کی خدائی کا بھی عروج ہے. اور جب تک اس کے حصے کے خمقا فالور علماء ربانیون کو چھوڑ کر ان جیسوں کو سنتے رہیں گے تب تک اس کا جادو اثر کرتا رہے گا، وگرنہ اس کی بنائی گئی اور تعمیر کی گئی ریت کی رافضی عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو علماء ربانیین سے دور رکھ کر غامدی جیسوں کو سنا جائے اور اس کے دجل و فریب کا اثر زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے. لیکن کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کا دین یہ خوبی رکھتا ہے کہ جس قدر اسے دبایا جائے اس قدر یہ ابھرتا ہے، جس قدر
تلبیس کی جائے اس قدر اس کی توضیح اور اس کا انتشار اور پھیلنا اور عام ہونا یہ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ.